الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے اتوار کو جہاں پہ ہم نے ختم کیا تھا اس میں جو جادوگر تھے انہوں نے کہا کہ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، انہوں نے ایمان لے آئے تھے. تو آج تھوڑا سا ہم ذکر کریں گے جو لوگ اپنے کفر اور شرک کے بعد جو ایمان لے کے آتے ہیں تو ہم آج کل ان کو یا تو ریورٹس کہتے ہیں یا کانورٹس کہتے ہیں. تو یہ ان کے بارے میں آج تھوڑا سا بیان ہے اور اس کو سن کے دیکھ کے تو انسان کو یقیناً اس پہ تفکر کرنے کی بات ہے کہ جب انسان کفر سے ایمان میں داخل ہوتا ہے تو ان کے دل پہ کیا بیتتی ہے اور ان کے جو اصل میں کیا ان کے دل کے حالات ہوتے ہیں. تو آج آیت نمبر 71 سے لے کے کوشش کریں گے کہ 80 تک پہنچیں. اگر ٹائم کم ہوا تو پھر ہم وہیں پہ روک دیں گے. تو یہ اس کے دربار میں سارا یہ لگا ہوا ہے معاملہ، اور جادوگر جو ہے اپنے جو ان کے جادو جو ہے وہ ناکام ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو جو موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا ہے، یہ جو لاٹھی ہے اور جو باتیں کر رہے ہیں یہ تو ایک جادوگر کی تو ہو ہی نہیں سکتی. تو انہوں نے ایمان لے آئے. اب فرعون نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 71 سے سٹارٹ کرتے ہیں. قال امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا اقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن اينا اشد عذابا وابقى. اس آیت کا تھوڑی لمبی ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا اس کا بریک ڈاؤن کریں گے تو اس میں جو ہے کہ کیا کیا مضمون بیچ میں شامل ہیں. جب فرعون نے اپنے جادوگروں کو دیکھا کہ وہ تو سجدہ کرنا شروع ہو گئے تعظیم میں اور ایمان لے کے آ گئے تو یقیناً اس کو بہت غصہ چڑھا اور اس نے جو ہے کہ پھر یہ اسٹیٹمنٹ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو فرعون کی جو ہے وہ کاپی یہاں پہ کی ہے. تو اس نے کہا کہ آمنتم لہو قبل ان اذن لکم، تم ایمان لے آئے ہو، تمہاری یہ جرت کہ میں نے تمہیں ابھی اذن بھی پرمیشن تو دی نہیں، اجازت تو دی نہیں. تو پھر اس نے بات بنا لی. یہ اس کے دماغ کا افطرا اور ایک فراڈ تھا، جو کہ جھوٹ جو ہوتا ہے وہ پھر جب جھوٹ اپنے آپ کو کور نہیں کر سکتا تو وہ پھر نقلی باتیں کرتے ہیں، جھوٹی باتیں کرتے ہیں، افطرا کی باتیں کرتے ہیں. یہ اس کی نفسیات کے بارے میں ہے. تو اس نے کہا کہ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر. تو ہوا یہ کہ اس نے کہا کہ تم یقیناً لکبیرکم، یہ تمہارا بڑا جادوگر ہے. موسیٰ کے بارے میں ایسے اشارہ کیا. کہتے مجھے تو اب سمجھ آئی ہے کہ اصل میں تو تم سب لوگ ملے ہوئے تھے. انہ لکبیرکم الذی علمکم، اسی نے تمہیں سب کچھ جادو سکھایا پڑھایا اور تم نے یہ سارا ڈرامہ رچایا ہے. تم نے جتنا کچھ بھی یہاں پہ کیا یہ سارا کچھ ہوا ہے، یہ ایک ڈرامہ کیا تھا اور میں تو اس کو تسلیم نہیں کرتا. یعنی کہ حق کو سچ کو تسلیم کرنے سے اس نے انکار کر دیا. جب فرعون کے بارے میں بار بار کہا، دو لفظ آئے ہیں فکذب کہ اس نے جھٹلا دیا، وتولی اس نے مڑ کے تکبر میں وہ چلا گیا. اور اس کے بارے میں کہا انہ طغی، یہ 3 لفظ استعمال ہوئے. طغی کہ طغیانی کی بات ہے، ریبیلیسنس کی بات ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں سزا دوں گا. کیسی سزا دوں گا؟ فلا اقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف. پہلی بات تو یہ کہ تمہارے میں ہاتھ کاٹوں گا اور پاؤں کاٹوں گا. خلاف سے مراد کی اپوزٹ سائڈ کی ہے. اگر دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پاؤں کاٹوں گا، اگر بایاں پاؤں کاٹوں گا تو دایاں پاؤں، یہ اپوزٹ، تاکہ جو ہے تم دونوں طرف سے تمہاری ڈسیبلٹی ہو جائے. یہ اس کی سزا نمبر 1. پھر کہتا ہے ولا اصلبنکم فی جذوع النخل، کہ میں تمہیں سلیبوں پہ چڑھاؤں گا. نخل ہوتا ہے جو درخت جو ہے اس کے کھجور کے جو درخت ہیں، اور جذوع کہتے ہیں جو تنا اس کو ہوتا ہے. تو ٹرنک آف دا ٹری از نون ایز جذوع. کہتا ہے کہ ولا اصلبنکم، یہ سلیب ہے، فی جذوع النخل ولا تعلمن، پھر تمہیں سمجھ آئے گی. then you will understand اینا اشد عذابا وابقا،
کہ کس کا عذاب زیادہ دیر تک رہے گا اور کتنا شدید ہے، تو وہ کہنا چاہتا تھا کہ میں تم سب کا رب ہوں، پالنے والا ہوں، اعوذ باللہ، تو میرا جو عذاب ہے وہ زیادہ شدید ہوگا، تم تو اس سے ڈر گئے ہو، اس انسان سے۔ تو تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اس زمانے میں مشہور تھا، جو جادوگر جو بڑا جو ہوتا تھا، ان کا جو سردار ہوتا تھا، جو کہ چیف ایگزیکٹو آف جو جادوگروں کا کہہ لیں آپ، تو اس کا جو اس کے شاگرد ہوتے تھے وہ اس کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے دل میں یہ خوف ڈالا ہوا تھا کہ اگر تم نے اپنے بڑے جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو جو جادوگر جو بڑا تمہارا جو استاد ہے اس کے بارے میں کوئی بھی غلط بات کی یا برائی کی تو وہ تمہیں اپنے جادو سے میں مبتلا کر دے گا، تمہاری زندگی تباہ برباد ہو جائے گی۔ تو یہ ان کی ایک خام خیالی تھی۔ تو فرعون کی نفسیات میں بھی یہی تھا کہ اس نے کہا میں تو اس کو تسلیم نہیں کرتا، یہ جو کچھ ہوا یہ اصحاب ایسے ہی فراڈ ہے، تم لوگوں نے کیا ہوئے فراڈ سب ملی بھگت ہے آپ کی۔ تو اس نے کہا کہ اب میں تمہیں سزا دوں گا۔ تو جو تکبر والے لوگ ہوتے ہیں، جب ان سے کوئی بات نہیں بن پڑتی، جب ان کے پاس کوئی آرگیومنٹ نہیں ہوتی، جب ان کے پاس سچائی کا حق کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوتی، تو وہ اپنے غصے میں آ جاتے ہیں، دھمکیوں میں آ جاتے ہیں، اور اسے ہم کہتے ہیں لوگوں کو ٹیررائز کرنے کے لیے وہ اپنے ساری پاور کا استعمال کرتے ہیں اور کسی قسم کی لاجک کو، منطق کو قبول نہیں کرتے۔ تو یہ فرعون کی نفسیات ہے، یہ اس نے کہا۔ اس کے بعد اب سنیں کہ نو مسلم کا ایمان دیکھیں، اور آج کل کے جو نو مسلم جو ہیں اگر وہ سچے دل سے ہوئے ہیں تو یہی ان کا ایمان آج بھی ویسے ہی ہے۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، اس کو غور سے سنیں۔ انہوں نے کہا قالو، جو جادوگر جو کہ انہوں نے کہا قالو آمنا رب ہارون و موسیٰ، ہم جو ہے ایمان لے ہیں کہ ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے جو رب کے اوپر، یعنی کہ لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے کہا کہ اے فرعون تو ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا۔ تو اس میں اس بھی آیت کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا انہوں نے کہا اب یہ نیا ایمان آیا ہے، دیکھیں دل میں ان کا جو جذبہ ہے، اس کے اندر کتنی جو ہے وہ شجاعت دیکھیں ان کی، اور ایمان کی قوت دیکھیں۔ تو ہاں قالو، انہوں نے کہا کہ لن نؤثرک علی، ہم تمہیں کبھی ترجیح نہیں دیں گے، تمہاری کسی بات پہ جو ہے نہیں جھکیں گے، تمہاری دھمکیوں کے آگے ہم جو ہے نا لن نؤثرک، کہ کبھی بھی نہیں ایسا ہوگا کہ علی ما جاءنا، کیونکہ ہمارے پاس تو من البینات، ہمارے پاس تو حق پہنچ گیا ہے، یہ موسیٰ اور ہارون تو حق لے کے آ گئے ہیں، تو تم جو مرضی کرو اب۔ والذی فطرنا، اور جو اصل میں تو ہمیں سمجھ آ گئی، یہاں فطرنا سے مراد ہے کہ ہم تو خود تخلیق ہیں، اس میں فرعون کا تو خود وہ بھی تخلیق ہے، ہمیں تو رب نے تخلیق کیا ہے۔ سو والذی، جس نے ہمیں فطرنا جب قرآن میں ویسے تو اس کا مطلب ہے چیز کو بریک کرنا، اگر یہاں پہ کوئی اینٹ ہے میں اس کو بریک کر دوں وہ فطرنا ہوگا، آسمان بریک ہو گیا فطرنا ہو گیا۔ اگر آسمان اور زمین کٹھے تھے تو ان کو مل کے اللہ نے کہا کہ میں الگ کیا، وہ بھی وہاں لفظ بھی فطرنا ہوا۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں یا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم الحقنی بالصالحین، وہاں بھی یہی کہتے ہیں کہ یا فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے کا۔ تو اس کے کانٹیکس میں یہاں پہ وہ کہیں گے والذی فطرنا، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو فرعون کو انہوں نے کہا کہ یہ بڑا اہم ہے، فقد ما انت قاض۔ تو یہ جو قاف داد جو ہے، یہ قاضی کیا کرتا ہے؟ قاضی ہوتا ہے نا جو کہ حکم جاری کرتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ فقط ما انت قاض، تم نے جو کرنا کرنا، جو تم نے جو کہ حکم چلانا ہے، جیسے قاضی حکم چلاتا ہے، تو بڑے زبردست الفاظ ہیں یہ فقط ما انت ما قاض، کہ تم نے جو بھی اپنی تو قاضی بن کے تم نے جو حکم چلانا ہے ہمارے اوپر تم چلا لو۔ پنجابی جی کہتے ہیں جو کرنا کر لائے، literally this is what it means، کہ جو آپ نے کرنا ہے کر لو، we do not care۔ کیونکہ ان کے اندر جو دل کے اندر جو ایمان تھا، اس کی جو قوت تھی، اس سب سے ہم لوگ کیوں محروم ہیں؟ ہم تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، تو ہمارے اوپر وہ جو ایک خاص قسم کا دل کے اندر
جو ایمان کی قوت اس طرح نہیں کبھی ہم ایکسپیرینس کریں گے، کیونکہ ہم تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے. بے شک ہم گناہ گار ہیں، بے شک ٹوٹے پھوٹے مسلمان ہیں، بے شک ہم کم علم ہیں، بے شک ہمارے اندر غلطیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، جاہلیت ہے، بڑا کچھ ہے، لیکن ہم اس سے ٹرانزیشن ہماری نہیں ہوئی. یہ وہ لوگ ہیں جیسے کہ دنیا میں بڑے بڑے عبد الرحیم گرین ہے، حمزہ یوسف ہے، امینا بلال فلپ ہے، اور کتنے اہم لوگ ہیں. اور کیمبرج جو ماسک کے جو ہمارے جو ہیں وہ عبد الحکیم مراد صاحب، میں تو چند کا نام لیا ہے، سینکڑوں لوگ ہیں. کبھی ان کی آپ بات تو سنیں، کبھی ان کا ایمان تو دیکھیں، کبھی ان کی جو ساری جو ان کی تحقیقات تو دیکھیں، ان کی جو اسلام اور مسلمانوں کی ٹورڈز ویسٹ میں، مغرب میں اور مشرق میں کنٹریبیوشن کو تو دیکھیں. تو یہ وہ ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ لن نصرک، ہم نہیں کسی چیز سے امپریس ہوتے. تو جیسے اردو میں کہتے ہیں اثر و رسوخی، وہی لفظ ہے اثر. اگر اس کا دوسرا فارم لے لیتے ایثار بن جاتا ہے. ایثار مین کہ میں اپنی ضروریات چھوڑ کے تو کسی کی دوسری کی پوری کر دوں. جیسے ایثار وہ مدینہ میں تھا، جو ہمارے جو وہاں پہ جو مہاجرین گئے تھے، تو وہ جو وہاں پہ لوگوں نے انصار تھے، تو انہوں نے کہا کہ فقد ما انت قاد انما تقضی هذه الحیات الدنیا. انہوں نے کہا کہ مسٹر فرعون، انما تقضی، تو جو بھی فیصلہ کرے گا، جو تو نے اوپر فیصلہ کیا ہے، ہمیں تو سولی چڑھائے گا، ہمارے ہاتھ کاٹے گا، اور اس کے متضاد سائڈ سے ہمارے پاؤں کاٹے گا. سو انما تقضی هذه الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کے سارے جو ہیں عارضی قسم کی سزائیں ہیں، دینا تو دے دو. لٹرلی دس از واٹ اٹ مینس. اس سے میں مسکرا رہا ہوں کہ اس وقت اگر امیجن کریں کچھ میں کہ ایک فرعون، اس کے اوپر کیا گزری ہوگی، اس کے اوپر ایسے جیسے پہاڑ گر گیا ہوگا. اس کی جو فرعونیت تھی، اس کا جو تکبر تھا، وہ اس وقت سمجھ لیں کہ اسے انگلش کہتے ہیں کہ میلٹ ڈاؤن ہو گیا. دس از واٹ اٹ مینس کہ انما تقضی هذه الحیات الدنیا. تم کیا کہتے، جو حکم ہے اسے دنیا میں بالکل ہے. تو اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے وہ جو نو مسلم تھے، جو کانورٹس تھے، جو کہ جادوگر تھے اور پیور شرک میں مبتلا تھے. اور اس سے پہلے پچھلی آیات میں 2 ہفتے پہلے ہم کیا بات کر رہے تھے، وہ ان سے کہہ رہے تھے بھائی تم ہمیں انعام دو گے، ہمیں اپنے قریب کرو گے. تو فرعون نے کہا کہ میں بالکل اپنے قریب کر رہا، تم ذرا جیت کے تو بتاؤ مجھے. یہ جو سارے شوبدہ باز جو آئے ہیں، اعوذ باللہ، یہ موسیٰ اور ہارون آئے، تم ان کو پہلے شکست دو، تو پھر اس کے بعد میں تمہیں بڑا مالا مال کر دوں گا، اور تم میرے مقربین میں سے ہوگے، میرے قریب آ جاؤ گے. اب انہوں نے جو کانورٹس تھے، جو انہوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اِنَّا امنا، تاکید کے اوپر تاکید. جو جب شدہ آتی ہے تو یہ تاکید بن جاتی ہے. اِنَّا امنا بِرَبِّنَا. انہوں نے کہا کہ اتنی پاورفل یہ سٹیٹمنٹ ہے، 3 جملے جو ہیں کہ یقیناً اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. تو ہمیں کبھی بھی کسی چیز سے موڑ نہیں سکے گا، تو نے جو کرنا ہے کر لے. اِنَّا امنا بِرَبِّنَا، تو ہمارا تو جو ہے ہم نے رب کے اوپر جو ہے ہم نے ایمان لے کے آئے ہیں، مذاق نہیں کیا. لِيَغْفِرَ لَنَا، وہ ہمیں معاف کرے گا. تو کون ہوتا ہے، تیرے آگے کیوں ہم جھکیں. خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقی. تو اس نے کہا کہ تو پہلے کہہ چکا ہے کہ تو ہمیں شدید قسم کی سزا دے گا، ابقا جو کہ لمبی سزا ہوگی، لوگ دیکھیں گے. تو انہوں نے کہا کہ اِنَّا مَنَّ رَبِّنَا، اے فرعون غور سے سن لے، ہم اپنے رب پر ایمان لے کے ہیں. لِيَغْفِرَ لَنَا، وہ ہمیں معاف کرے گا، ہم سب کو جتنے ہم جادوگر ہیں. خطایانا وما اکرہتنا، اس نے کہا کہ ہمیں وہ بھی خطائیں معاف کرے گا. اکرہتنا سے مراد ہے کہ جو تو نے ہمیں مجبور کیا. انگلش میں کہتے ہیں you compelled us to do this magical training. ہم تیری وجہ سے، تیری جو حکومت کو بچانے کے لیے یہ شوبدہ بازی اور جادوگری کے جو ہم نے اسکول کھولے ہوئے تھے، تو یہ ما اکرہتنا، تم نے ہمیں مجبور کیا تھا، علیہ من السحر، کہ ہم جادو کے، تاکہ تمہیں ایک ایکسٹرا پاور مل جائے. لوگوں کو بیوقوف بنانے میں، وہ آلریڈی وہاں بیوقوف تھی پبلک جو تھی، ان کو مزید بیوقوف بنانے میں تو نے ہمیں پیسے پوسے دیے، فنڈنگ اپروو ہوئی. جیسے آج کل فنڈنگ اپروو ہوتی ہے، بڑے بڑی چیزوں کے لیے اپروو ہوتی ہیں، کچھ حلال ہیں کچھ حرام ہیں، لیکن گورنمنٹس کرتی ہیں فنڈنگ اپروو کرتی ہیں. تم نے فنڈنگ جو اپروو کی ہوئی تھی اور ہمیں مجبور کیا تھا
لیکن واللہ خیر و ابقا، سارے جو اللہ کے پاس سب سے بہترین جو خیر ہے، اور ابقا مین کہ وہ خود جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے. کل من علیہ فان، وہ یبقا، اور وہ جو ہے وہ یبقا، وہ زندہ اور ہمیشہ رہنے والا ہے. تو اس کے سے ہمیں جو خیر ملے گی، جو مغفرت ملے گی، تو وہ ہمیں چاہیے. تیرے سے کچھ نہیں چاہیے ہمیں، تو نے جو کرنا کر لے. ویسے سوچنے کی بات ہے، ایک دنیا کا ظالم ترین انسان جو کہ آپ کے بچوں کو، بنی اسرائیلیوں کو ذبح کر رہا تھا، جو اپنے جو مصری لوگ تھے ان کو بھی جب چاہتا تھا، جس کو چاہتا تھا مار دیتا تھا، جس کو چاہتا تھا سولی چڑھا دیتا تھا. کیا یہ عجیب بات نہیں ہے؟ یہ ان کا جو شجاعت ہے، ان کا جو کریج ہے، اور وہ جو جادوگر ہیں. کبھی اپنے آپ کو ہم نے سوچا کہ ہم کسی بہت بڑے پاورفل اس طرح دنیا کے کسی قاضی کے پاس یا بادشاہ کے پاس جائیں اور وہ ہم پہ ظلم ڈھائیں، کہیں تمہارے بچوں کو مار دیں گے، بیوی کو اغوا کر لیں گے، گھر کو تباہ کر دیں گے، بلڈوز کر دیں گے، جیسے گھر بلڈوزنگ جو ہو رہی ہے انڈیا میں ہو رہی ہے، مسلمانوں کی ذرا کام کرتے ہیں تو گھر بلڈوز کر دیتے ہیں. فلسطین میں ہزاروں کی تعداد میں گھروں کو بلڈوز کر دیا. تو امیجن کریں کہ کیا آپ اگر کسی جگہ پہ موجود ہوں یا میں موجود ہوں، کیا ہمارے اندر وہ جرأت آئے گی یہ سوچنے کی؟ یہ صرف سوال ہے، میرے پاس جواب نہیں ہے اس کا. میں تو خود سوچ کے تو پریشان ہو گیا ہوں کہ ان جادوگروں کو جو ایمان تھا، تو ثابت ہوا کہ جو لوگ دنیا میں کنورٹ ہوتے ہیں، جو ریورٹ کرتے ہیں، ان کی سٹوریز میں کبھی کبھی سنتا ہوں یوٹیوب پہ، اور ان سے میں بہت سیکھتا ہوں کہ ان کے دل میں پہلے جو ایک سختی تھی، پہلے جو اندر ایک جو تھا وہ شرک تھا، ایک ریبیلیسنس، ایک فسق تھا کہ وہ کسی چیز پہ ایمان نہیں لاتے تھے. تو جب وہ ایمان لاتے ہیں تو ان کے دل کو کون چینج کرتا ہے؟ واللہ ہے یہ ہمارا رب ہے جو چینج کرتا ہے. اسی لیے اگر پہلا لیسن یہاں سے سیکھنا ہے آج کی جو نشست میں سے، تو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اس کو صبح شام پڑھتے رہیں، میں بھی اور آپ بھی. سب سے پہلے میں پڑھوں کہ یا رب العالمین ہمارا ایمان تو متزلزل ہوتا ہے، تو دلوں کو چینج کرنے والا ہے، جیسے تو نے ان کو چینج کر دیا کہ دنیا کے ظالم ترین انسان اور وہ جو جادوگر تھے تو اس وقت کے غریب ترین انسان تھے. کیا پاور جادوگر کے پاس ہوتی ہے سوائے جھوٹ، فراڈ اور شرک کے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے؟ کوئی پاور ان کے پاس نہیں ہے. اللہ نے کہہ دیا کہ انہ لا یفلح الساحرون، پچھلی نشست میں کیا ہم نے، قرآن میں اور جگہ بھی ہے کہ جادو سے کبھی نہیں ڈرنا گھبرانا. اللہ نے کہہ دیا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. یہ تو ہماری اپنی بدبختی ہے انڈو پاک اور بنگلہ دیش میں اور کچھ اور ملکوں میں کہ ہم لوگ جو ہے جادوگروں نے ہمیں ہاسٹیج بنا لی ہے. اور اس سے میری کیا مراد ہے؟ یقیناً ہر ایک کی فیملی میں جاننے والا کوئی نہ کوئی ہوگا جو آپ کو ملا کہے گا کہ جی میرے تو جادو ہو گیا، بچے تو جادو ہو گیا، شادی نہیں ہوئی، طلاق ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. کوئی ایسا ہے کہ انسان جس کے ریلیٹیوز میں ایسی بات نہ ہو؟ ہوتا ہے. اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ اب وہ فرعون کو یہ واز کر رہے ہیں، وہ کہاں سے ان کے پاس یہ علم آ گیا، کہاں سے آ گیا؟ تو اس میں پہلے جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو وہ کہا تھا کہ امی کا اوحینا، کہ تمہاری ماں کو ہم نے انسپائر کیا، اس کو جو ہے پیغام پہنچوایا، جسے ہم کہتے ہیں افکار ربانی، کہ اس کی سوچوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ جا کے جو ہے وہ پیغام دیا. وہ کیسے ہوگا؟ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی ہو، اور یقیناً ہوا ہوگا، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوا. تو پھر جادوگر نے کہا کہ انہ من یأت ربہ مجرما، کہ اے فرعون تو سن لے. اب جو ہے یہ جو آیت ہے اس میں دو مفسرین کے خیالات ہیں کہ یا تو یہ ابھی تک وہی تقریر کر رہے ہیں جو ایمان والے ہیں، تو یا اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بیچ میں انسرٹ کر دی ہے. اسے عربی میں کہتے ہیں تضمین کرنا، تا داد میم یا نون، اردو میں بھی وہی لفظ، بڑا مشکل لفظ ہے. تو تضمین کرنا جس سے مضمون ہے، جیسے مضمون ہے نا، تو مضمون سے ہی تضمین بنتی ہے کہ یا اللہ کی تضمین ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے بیچ میں آیات کو بیچ میں ڈال دیا، اور یہ قرآن میں تھرو آؤٹ ہوتا ہے. ایک نبی بول رہا ہے، ایک اس کا کوئی دشمن بول رہا ہے، تو بیچ میں اور آیات آ گئی، یہ کون بول رہا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے بیچ میں انہوں نے اس کو انسرٹ کر دیا.
جو ہے تضمین کر دی، اس کی مضمون جو ہے اپنا لے کے. انہم، تو ایک مفسر کہتے ہیں، گروپ کہتا ہے نہیں یہ ابھی جادوگری بول رہے ہیں. انہوں نے کہا انہم من یات ربہ مجرمن، کہ جو اللہ کے پاس آئے گا، یہ آتے سے مراد ہے جو آئے گا اپنے رب کے پاس روز قیامت، ربہ مجرمن، مجرم بن کے، یعنی کہ مشرک بن کے، ظالم بن کے، فاسق بن کے، متکبر بن کے، اور جو ہے منافق بن کے جو آئے گا، فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ، اس کے لیے جہاں پہ بھی لفظ فَإِنَّهُ آ جائے، فا سے مراد ہے کہ روز قیامت جو ہی فیصلہ ہوگا اس میں دیر نہیں ہوگی، ان کو فوراً وہاں پہ پہنچا دیا جائے گا. وہی بات جہاں بھی لفظ انہو و تاکید ہے. تو قرآن میں کتنی الفاظ ہیں، مطلب کتنی آیات ہیں، 6666 کے قریب آیات ہیں. تو آپ نے کتنی دفعہ سب نے قرآن ماشاءاللہ پڑھا ہوگا، اور کتنی ہزاروں لاکھوں دفعہ آپ نے پڑھا ہوگا انہو، پڑھا ہوا کہ نہیں؟ یہ اللہ کی تاکید ہے کہ بندے خدا روز قیامت پوچھا جائے گا کیا قرآن جب پڑھ رہے تھے تو کیا تمہیں ہر 2 لفظوں کے بعد لفظ نہیں آیا تھا ان تاکید، کہ رب جو ہے بار بار کہے گا، کوئی کسی کو سمجھ نہیں آئی یہ تاکید کیوں تھی؟ یہ تمہارا رب باتیں کر رہا ہے، رب تم سے بول رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس لیے جہنم کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر بھی شدہ ہے. جو ہے وہ تاکید جہنم. تو انہوں نے کہا کہ لا یموت فیہا ولا یحیا، اور ان کو یہ علم دیا گیا، کیونکہ یہاں سے آ کے انہوں نے کہا کہ مفسرین نے کہ ان کے پاس یہ علم کہاں سے آ سکتا ہے، لہذا یہ زیادہ مناسب ہے کہ اس کو ہم کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تضمین ہے. بیچ میں اس کو شامل کر دیا. یا ممکن ہے کہ ان کو انسپائر کیا، ان کو وحی سے کہا کہ انہوں نے یہ بات کہی جو کہ ہمیں بھی بڑے اپنے ایڈلٹ ہوڈ میں پتہ چلی ہے، کہ بھئی جہنم میں ایسی سزا ہوگی کہ کہا کہ مجرمن، اگر مجرم بن کے ہے فَإِنَّ لَهُ جہنم، تمہارے لیے جہنم ہے، لا يموت فیہا ولا یحیا، وہاں پہ نہ تمہیں موت آئے گی اور نہ تم زندہ رہنے والے میں سے ہوگے، یہ تمہاری سزا ہے. اتنی تکلیف پریشانی ہوگی کہ تم کہو کہ مجھ پہ موت آ جائے وہ بھی نہیں آئے گی، اور کہو کہ تم زندہ ہوگے تم زندہ والے بھی نہیں ہوگے، تو یہ تمہارے اوپر سزا ذلت ہے تمہارے اوپر. تو یہ ذلت ہے جو جہنم میں ہوگی، کہ خالی یہ نہیں کہ آپ کو آگ یا گرمی لگے گی یا آپ کے اوپر اور کوئی کوڑے برسیں گے، تو وہاں پہ یہ زندگی ہوگی کہ آپ چاہیں گے اور اللہ سے رب سے دعا کریں گے. قرآن کی بہت سی آیات ہیں کہ اللہ تو ہمیں مار کیوں نہیں دیتا، تو وہاں کہے گا کہ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ تم پر موت آئے گی اور نہ تم زندہ رہنے والے میں ہوگے. اور پھر جو ہے یہ جو ان کا جو واز جو ہے، جو تقریر ہے، جو ان کی کانورٹس کی، جادوگروں کی، وہ کنٹینیو ہے. اور یہاں ایک گروپ کہتا ہے نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا آیات ہیں لیکن ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا. تو انہوں نے کہا کہ اب ہر چیز کا متضاد ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا، مرد ہے تو عورت ہے، اسی طرح جانوروں میں ہے، اسی طرح پلانٹس میں ہے، اور ساروں کو جوڑوں میں. اور اب انہوں نے کہا کہ وَمَن یَأْتِهِ مُؤْمِنًا، جو آئے گا اپنے رب کے پاس مومن بن کر، یعنی کہ مومن وہی ہے وہ خالی ایمان نہیں لاتا، وہ عمل الصالحات، وہ اعمال صالح بھی کرتا ہے، اور وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ بھی کرتا ہے. جب کہیں بات ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے میں حق پہ ڈٹا رہوں گا، اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ بھی کرتا ہے. جب مشکل پریشانی اور آپ کے اوپر فتنے اور امتحانات آتے ہیں تو پھر وہ صبر بھی کرتا ہے. تو کہا کہ میرا رب وہ ہے وَمَن یَأْتِهِ مُؤْمِنًا. اب یہ اس کے دربار میں سارا کچھ یہ ہو رہا ہے. قَدْ عَمِلَ صَالِحَاتٍ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ. اور کہا کہ جو میرے رب کے پاس روز قیامت آئے گا، جو رب نے ان کو بتایا، اور کہا کہ قد عمل صالحات، کہ حالی ایمان لے کے آئیں گے، انہوں نے اعمال صالح کیے ہوں گے، فاولئک، وہ لوگ جو ہیں لہم الدرجات العلیٰ، ان کے درجات بڑے اعلیٰ ہوں گے جنت میں. اس کی تفصیل ہم نہیں کرتے کیونکہ وہ تو بڑی جنت کی جو وہاں پہ جو مقامات ہیں اور جو وہاں پہ آسانیاں ہیں اور خوشی ہے، وہ تو ایک ڈفرنٹ ٹاپک ہے. تو اس آیت میں یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ خالی یہ کہہ دینا کہ میں مسلمان ہوں اور میں نے جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا ہے تو جنت کمانے کے لیے انہوں نے واضح کر دیا کہ خالی صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے کچھ نہیں بنے گا بھائی. وقد عمل الصالحات، یہ اعمال الصالح لازمی ہے. تو آئی تھنک یہ جو بات، دوسرا جو لیسن ہے آج کی نشست میں، یہ اپنے آپ کو چونکہ آلریڈی ہمیں معلوم ہے، لیکن it's really important to drill this down into our minds and hearts and the hearts of family and children and everybody,
So the deeds are important. اعمال are most. جنت ایسے نہیں مفت میں نہیں ملے گی. اس کا یہی مطلب ہے, مفت میں نہیں ملے گی. کچھ عمل کر کے بتاؤ گے تو ملے گی نا. قد عمل الصالحات, یہ بار بار وہ خالی جو ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں جی بس ایمان میرے دل میں چاہیے بس جی. تو قرآن تو اس کی نفی کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پورا قرآن اگر نہ بھی ہوتا تو صرف ایک سورۃ العصر ہی ہوتی, یہ 4 باتیں ہی ہوتی کہ جی ہر انسان خسارے میں ہے سوائے اس کے کہ جس نے آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لایا. وہ تو شروعات پری کنڈیشن ہے اعمال صالح کرنا, اور باقی حق اور صبر. تو یہ چیزیں بڑی اہم ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں, اپنے آپ کو بتائیں کہ اعمال کرنا لازم ہے. نماز پڑھنی لازم ہے, زکوٰۃ دینی لازم ہے, حج کرنا اگر کر سکتے ہو تو لازم ہے, روزے رکھنا لازم ہے, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا لازم ہے, اور صلۃ الرحمی کرنا لازم ہے, ہمسایوں کو خیال رکھنا لازم ہے, لوگوں کے ساتھ اچھے وقول للناس حسنا, اچھے طریقے سے بولنا لازم ہے. اللہ کی طرف بلانا ہے تو ادعوا ربکم بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ, کسی کو اگر دعوت دینی ہے تو اچھے طریقے سے حکمت کے ساتھ دعوت دینا لازم ہے. تو لہٰذا وقول لینا, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کہا تھا, پچھلی نشست میں ہم نے کیا تھا کہ بھئی تم جاؤ فرعون کے پاس تو بھئی ذرا آرام سے پیار سے بولنا, یہ لازم ہے. اور اپنے کریکٹر کو, جو ہمارے اندر جو اخلاق کا جو ایک انسان کی خوبصورتی اخلاق ہی ہے, کیسے وہ چلتا ہے, کیسے وہ بولتا ہے, کیسے وہ دیکھتا ہے, کیسے وہ کپڑے پہنتا ہے, کیسے وہ حسن سلوک کرتا ہے, یہی تو خوبصورتی ہے ہماری, یہی تو عبادت ہے. تو یہ لازم ہے کہ ہم جو اعمال جو ہیں اس کے اوپر فوکس کریں. تو پھر وہ جاری رکھتے ہیں, تو جنت عدن تجری من تحت الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا. یہ مضمون بڑا جلدی سے ہم کر دیتے ہیں ان کا, بھی جنت ہے, جنت عدن جو کہ کبھی ختم نہیں ہوگی, تجری من تحت الانہار, اور یہ بات تو پتہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں ہوں گی, پانی ہوگا, اور خالدین فیہا اس میں جو خلد سے مراد ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا, ہمیشہ کے لیے ہوگا. وذالک جزاء, یہ آپ کا انعام ہے اللہ کی طرف سے, من تزکا, کہ جس نے وہی ہے وقد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, جس نے اپنے جو نفس ہے اس کے ساتھ جنگ کی, فائٹ کی, تلوار سے کی, بندوق سے کی, اپنے صبر سے کی, اپنے شکر سے کی, اپنے ایمان سے کی, اپنے لوگوں کو معاف کرنے سے کی, اپنے اندر جو اللہ تعالیٰ نے مودت و رحمہ, محبت ہے, کمپیشن ہے, رحمت ہے, وہ سب چیزیں ملا کے اپنے نفس کی جو شرارتیں ہیں, نفس جو اکساتا ہے, نفس جو کہتا ہے گناہ کرو, بدلہ لو, غصہ کرو, یہ کرو, جس نے اس کے اوپر قابو پا لیا وہ تزکیہ. تو کہا کہ وذالک جزاء, یہ اس چیز کی تمہارا انعام ہے, جنت عدن من تزکا, کہ تم نے اپنے جو نفس کے اندر جو بھی شرارت نفس الامارہ تھا, تم نے اس کی, میں کہتے ہیں گچی پھاڑ کے کوٹ دیتی, which is not easy thing, اس کو جو ہے آپ نے پکڑ کے تو دبا دیا. تو جلدی سے موو کرتے ہوئے آیت نمبر 77 ہے, 2 آیتیں اس کے بعد اور رہ گئی. ولاقد, اب یہ معاملہ ختم ہو گیا, کنورٹس کا, نیو مسلمز کا جو ختم ہوا, سین اب چینج ہو رہا ہے, اب نیا سین آ گیا ہے. اب نیا سین جو ہے یہ ہم نے ڈسکس کر لیا ہوا, لیکن پھر اس کو دوہرا دا. اللہ نے کہا کہ پتہ نہیں بندے بھول گئے ہوتے, دوبارہ اب دست ہو. سو ولاقد اوحینا الی موسیٰ ان اسر بعبادی فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا لا تخاف درقا ولا تخشى. یقیناً اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی, الا موسیٰ, موسیٰ کی طرف وحی کی, ان اسر بعبادی, رات کو سفر کرو. اثر وہی اسرا والمعراج وہ ہے, رات کو سفر کرو, بعبادی, میرے بندوں کو لے کے. یہ بندے کون ہیں؟ بنی اسرائیلی, اور وہ مصری ہیں جو مسلمان ہو چکے ہوئے تھے. فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا, کہ تم جاؤ. پہلے اللہ تعالیٰ نے وحی کر دی کہ موسیٰ علیہ تم جاؤ, اور وہ بحر احمر کے پاس جو رات کو جانا ہے, تمہارے پاس عصا ہے, تم وہاں پہ جو سمندر جو ہے اس کے اوپر جو اپنے عصا کو ایسے اشارہ کرو گے تو وہ بالکل جو ہے کیا ہو جائے گا, فضرب, تم اس کو مارو گے اس کے اوپر, لہم طریقاً, ایک رستہ بن جائے گا, طریقہ ایک روڈ بن جائے گی, فی البحر یبسا, اس پانی کے اندر, یبسا مطلب جو خشک ہوگی. قرآن میں 2 طرح کے اپوزٹ ہیں, رطبن و یبسا.
رطب ہوتا ہے جو ویٹ ہوتا ہے جیسے کھجوریں ہیں، اور یبسا ڈرائی کہ وہ ڈرائی راستہ بن جائے گا. اور کہا اللہ نے کہ یبسل لا تخاف، تم نے موسیٰ ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے. درکم ولا تخشا، کہ تمہارے پیچھے سے تمہیں جو ہے وہ جو فرعون کی فوج جو ہے وہ پیچھے سے آ کے پکڑ لے گی. درک ہوتا ہے پیچھے سے آ کے کسی کو پکڑ لینا، جکڑ لینا، اس کو اوورٹیک کر لینا. تم بنی اسرائیلی جب صورت اس میں شعراء میں ہے نا کہ وہ انہوں نے کہا جی کہ اے موسیٰ تم نے کہاں پھنسا دیا ہمیں، مدرکون پیچھے تو وہ آ رہے ہیں. تو موسیٰ نے کہا بڑے پیار سے کہا قال کلا، بھائی بالکل ایکسٹرا ایسی بات نہیں جو تم کر رہے ہو. سو ان ربی سیہدین، ان ربی معی سیہدین، میرا رب تو میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ہر قدم پہ سیہدین، مجھے ہدایت دے گا، مجھے گائیڈ کرے گا. تو وہاں پہ بھی لفظ تھا مدرکون کا، یہاں سے بھی یہ آ گیا درکم ولا تخشا. تو اس کے بعد پھر جو ہے آیت نمبر 78 جو ہے فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ. اب اس کو بھی ہم جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. اس آیت کو کہا کہ فَأَتْبَعَهُمْ، اس نے ان کو چیس کیا. پہلے تفسیر میں لکھا ہوا ہے ایکزوڈس میں بھی جو خروج ہے جو ان کی وہ اسرائیلیات میں بھی اور ہماری تفاسیر میں بھی، پہلے فرعون کو جو اتنے معجزات دکھائے تو اس سے کیا ہوا کہ وہ ڈر جاتا تھا. پھر ان سے موسیٰ علیہ السلام سے کہتا تھا کہ بھائی اللہ سے دعا کرو کہ یہ جو عذاب ہے ختم ہو جائیں. قرآن تفسیر اس کی ہے، سورۃ الاعراف میں ہے، سورۃ البقرہ میں ہے، سورۃ الشعراء میں ہے. جب وقت آئے گا تو اس کو دیکھیں گے. تو اس نے فرعون نے ایز اے سیکنڈ یہ اس کا فیصلہ تھا جو اس نے اپنے وعدے سے مکر گیا. پہلے کہا تم بنی اسرائیلیوں کو لے جاؤ، میں کچھ پیچھا نہیں کروں گا. اب جو ہے اس نے پیچھا کیا. فَأَتْبَعَهُمْ، ان کی اتباع کی، پیچھا کیا. فرعون بِجُنُودِهِ، اس کی جو آرمیز تھیں، جو 600 کہتے ہیں چیریٹس تھے، اور ٹوٹل پیدل جو لوگ ملا کے کسی نے کہا 60,000 تھے، کسی نے کہا 90,000 تھے، کسی نے کہا 1,20,000 تھے. واللہ عالم، مجھے نہیں پتا، اتنے ویو پوائنٹ ہے، کوئی بھی ہمیں سے وٹنس نہیں ہے اس کو. بٹ دیٹس immaterial. لیکن جو چیریٹس جسے کہتے ہیں رتھ کہتے ہیں، بڑا اچھا لفظ ہے رتھ ہمارے لینگویج میں فارسی میں. تو وہ جنود ہی فغشیہم، کیا ہوا کہ ان کو ڈھانپ لیا پانی نے. من الیم، وہ جو پانی تھا جو اس کا جو بحر احمر کا جو کہتے ہیں کہ وہ جو جنوبی خلیج تھی، جو پانی کا جو وہ ایک باڈی تھی وہاں پہ، خلیج جس کہتے ہیں، جو باڈی تھی وہاں پہ سمندر سے ہی ایک راستہ بنا کے، تو ایک لیک کی طرح وہ راستہ بنا ہوا تھا. تو وہاں سے انہوں نے کراس کیا جو کہ 3 سے 5 میل دور اس کا جو اس کی جو چوڑائی تھی. تو من الیم ما غشیہم، تو ان کو ڈھانپ لیا پانی نے، فرعون کو اور اس کے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا سورۃ بقرہ میں کہ ثم بکم لا یبصرون، کہ آپ کے جو ہے وہ یہاں کانوں میں اور جو ہے دل پہ جو ہم نے وہ مور لگی ہوئی ہے، لیکن آپ کی جو آنکھوں میں بصر ہی غشاوہ، آپ کی نظروں کے اوپر غشاوہ پردہ پڑا ہوا ہے. تو یہ پردہ اس میں کسی چیز کو ڈھانپ لینا، یہ وہی الفاظ ہے فغشیہم. 2 دفعہ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے بجنودہ فرعون اور اس کی آرمی. فغشیہم من الیم، سو ان کو ڈھانپ لیا اس پانی نے. ما غشیہم، جیسے اس پانی کا حق تھا کہ ان کو مکمل طور پہ اس کے اندر دفن کر دیا جائے، کہ اس سے کوئی باہر نہیں نکلے گا. وَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هُدَىٰ. اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے ہمیں ایک جو ہے ریشنل ریزن دیا کیوں ان کے اوپر عذاب آیا. کیا ریزن تھا عذاب آنے کا؟ کہا کہ وہ حکمران تھا، اللہ نے اس کو پاور دی. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنَ، وہ لوگوں کو مس گائیڈ کرتا تھا، کہتا تھا میں رب ہوں اور تم ان کو ظلم کرتا تھا. قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور ان کو کسی بھی ہدایت کی طرف نہیں آنے دیتا تھا. تو یہ جو بات ہے کہ جو لیڈر ہوتے ہیں، اس میں لیڈر کی جاب ڈسکرپشن بیان کی گئی ہے. اس کی جاب ڈسکرپشن یہ ہے کہ لیڈر، پہلی بات تو یہ کہ وہ لوگوں کو مس گائیڈ نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، پروپیگنڈا نہیں کرے گا، اپنی پارٹی کو اوپر لے کے جانے کے لیے، دوسری اپوزیشن کو ڈاؤن کرنے کے لیے جھوٹے مقدمے نہیں بنائے گا. یہ مراد ہے اس کے. دوسرا ہے کہ وما ہدا، اس نے اپنی قوم کو سیدھے راستے پہ نہیں چلنے دیا، اس میں صد عن سبیل obstructions کاز کر دیں. تو اگر پوچھیں کسی نے لیڈر بننا ہے تو 2 اس کی جاب ڈسکرپشنز ہیں.
پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو مس گائڈ نہیں کرے گا، دوسرا ہے کہ ان کو ہدایت دے گا. جیسے سورۃ الف لام میم سجدہ 32 نمبر میں اور آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا کہ ان کو دوبارہ جب اللہ تعالیٰ نے اٹھایا سزا دے کی، کیونکہ وہ بار بار جو تھے وہ مبتلا ہو جاتے تھے دلالت میں اور سمجھتے تھے بڑے عقل کا کام کر رہے ہیں، لیکن ہر دفعہ جو ہے کہا وَجَعَلْنَاهُم مِّنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا هُمْ يُوقِنُونَ. پھر ان میں سے ہم نے لیڈرز اٹھائے، أَئِمَّةً يَهْدُونَ جو یہدون اللہ کی ہدایت پہ عمل کرتے تھے، لوگوں کو ہدایت دیتے تھے، بے امرنا جو اللہ کے احکامات تھے، اور جب مشکل پڑتی تھی تو وہ صبر کرتے تھے. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا هُمْ يُوقِنُونَ، اور اللہ کی جو آیات تھیں اس پہ یقین رکھتے تھے. تو بس آج کا جو معاملہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہیں پہ ہم ختم کر دیتے ہیں. اگلی آیت میں پھر ٹاپک 80 نمبر میں چینج ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا بنی اسرائیل قد انجیناکم، وہ ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے. پھر وہ سین چینج ہو گیا. اب جو ہے بنی اسرائیل نے وہ جو ہے وہ بحر احمر کو کراس کر دیا، فرعون کے شکنجے سے بچ نکلے. فرعون اور اس کی ساری آرمیز تباہ و برباد ہو گئیں، وہ پانی میں ڈوب گئیں. غشیہم، جیسے کہ غشیہم، ان کو مکمل طور پہ پانی نے اللہ کے حکم سے کور کر دیا. اسرائیلیات میں چھوٹا سا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایگزوڈس میں کہ اس میں کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اوپر پھینکا تو ہوا کیا کہ ایک آندھی آئی، کئی گھنٹے تک آندھی آتی رہی، تو اس نے پانی کو سپلٹ کیا 2 حصوں میں. ہمارے پاس قرآن میں ایسا نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، لیکن یہ ایک ان کے لکھا ہوا ہے. نہ ہم اس میں ہمارے عقیدے کو فرق نہیں پڑتا، ہمارے ایمان کو فرق نہیں پڑتا، اور ہماری جو ہے کسی چیز کو فرق نہیں پڑتا. تو کیا وہ سچ ہے یا غلط ہے واللہ عالم. بس لیکن ایک واقعہ ہے، ممکن ہے درست ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ سورۃ طٰہٰ جو ہے وہ اب آدھے سے زیادہ ہو گئی ہے. آج ہم نے آیت نمبر 71 سے لے کے 79 تک 71 to 79 کی ہے. تو اب اگلی جو سینری چینج ہوگی وہ بنی اسرائیل کو پھر پکڑا جائے گا، یاد کرایا جائے گا تم کہاں بھاگ رہے ہو، تمہیں تو یہ تمہارا تو نبی ہے. تو وہ پھر سامری آ جائے گا، پھر وہ جو ہے پوجا جو ہوگی وہ بچھڑے کی. تھوڑا سا واقعہ اس میں اس کے بعد ہے. تو کوئی سوال، کوئی بات، کوئی غلط بات نکل گئی منہ سے، کوئی چیز کریکٹ کرنی ہے یا کوئی آپ نے کچھ پوچھنا ہے یا کمنٹ کرنا ہے؟ جزاک اللہ خیر. خیال آتا ہے کہ یہ جو آپ نے سلسلہ بتایا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا، تو آج کی جو کئی ملکوں میں خصوصاً مسلمان ملکوں میں ایسے حالات ہیں جس سے پتہ لگا ہے کہ فرعون بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں، حق بات کرنے والے بھی ہیں، جادوگر بھی، کس طرح ان پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں مختلف ملکوں میں. وہاں پہ بنگلہ دیش میں دیکھ لیں کیسے علماء کو ختم کیا گیا. پھر آپ پاکستان میں دیکھ لیں، سعودیہ میں دیکھ لیں، جس راستے پہ کئی ملک چل رہے ہیں سو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایسے خیال آتا ہے کہ تھوڑی بہت مماثلت ہے اس میں. ہاں. تو نیر صاحب نے جو آپ نے بات کی ہے کہ ہمارے آج کل کے جو کرنٹ جو موجودہ حالات ہیں اس میں بنگلہ دیش ہو گیا، انڈیا ہو گیا، اسرائیل ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا، مسلمان ملک ہو گئے، فرانس میں بھی بڑا کچھ ہو رہا ہے، کچھ چیز باتیں آسٹریلیا میں ہوئیں. تو اس میں جو ٹارگٹ جو بنائے گئے ہیں، جو آپ نے فرمایا کہ وہ مسلمانوں کو بنایا گیا، اور مسلمانوں میں خاص طور پہ ایسے لوگوں کی جن کے پاس علم تھا، جو کہ دین کو آگے بڑھا سکتے تھے. تو یہ بالکل درست ہے. تو یہ اس کے بارے میں جواب یہ ہے جو کہ آپ کو آلریڈی معلوم ہے کہ حق اور باطل کی جو جنگ ہے یہ تا قیامت جاری رہے گی. اس کے فیزز ڈفرنٹ ہوں گے، اس کی پریزنٹیشن ڈفرنٹ ہوگی، اس کی مینیفیسٹیشن ڈفرنٹ ہوگی، لیکن اصل بات یہی ہوگا کہ یہ جو دین ہے اللہ کا، اس سے لوگ کہیں گے کہ یہ دین کیوں مانتے ہیں. تو لہٰذا وہ کوشش کریں گے کہ وہ لوگوں کو زبردستی جو ہے وہ صد عن سبیل اللہ، قرآن کے جو الفاظ ہے اس میں کہتا ہوں جو سب سے بڑا جو انسانیت کا دشمن ہے وہ ہوگا جو کہ انسانوں کو اللہ کے راستے سے روکے گا. تو جو سب سے خطرناک انسان ہے پوری دنیا میں وہ اس لیے کہ روز قیامت پھر لوگ اس کو کہیں گے نا کہ جب قال الذین کفروا ارنا الذین ضللنا من الجن والانس نجعلهم تحت اقدامنا ليكونوا من الاسفلین.
اس میں یہ بڑی اہم آیت ہے، سورہ اس میں صف میں ہے کہ وہ کیا ہوگا کہ جب لوگ جہنم میں جو ان کو فالو کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے وارننگ ہے قرآن کے اندر، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَرِنَا الَّذِينَ ضَلَّنَا، کہ وہ کہیں گے یا اللہ ہم جہنم میں تو جا رہے ہیں، فرشتوں کہ مجھے ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ کن لوگوں نے ہمیں مس گائیڈ کیا، اضلنا من الجن والانس، جنات میں سے، شیاطین میں سے اور انسانوں میں سے. تو فرشتے پوچھیں گے تجھے کرنا کیوں دن وہ کہیں گے تحت اقدامنا لیکون من الاسفلین، ہم ان کو اپنے قدموں کے نیچے بالکل پسار دیں گے، مار دیں گے، ان کو جو ہے ان کا کچومر بنا دیں گے، من الاسفلین کے وہ بالکل جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے. ہم اتنے غصے میں ہیں کہ ہم نے تو ان کو فالو کیا تھا. تو یہ پبلک کی جو ہے جو مطلب ہے کہ لوگوں کا اپنا کم عقلی ہے، یا کم عقلی نہیں تو کم علمی ہے، کہ وہ لوگوں کی جو باتیں جو باطل کی ہیں اور وہ حق پہ نہیں ہیں اور اللہ کے راستے سے دور لے کے جا رہے ہیں، ان کو اگر فالو کرتے ہیں تو ان کو اللہ نے چوائس دی ہے. ہمارا اس وقت جو کام ہے جو دنیا میں، کہ اگر اس طرح کے جو مصائب اور مشکلات اور جو فتنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پتہ نا موسیٰ علیہ السلام کہا تھا وَفَتَنَّكَ فَتُونَا، کہ میں تمہیں بھی خاص طور پہ تمہیں ٹرائل کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ٹرائل ہوئے، ہر انسان کے جو ہے وہ انسان کے امتحانات ہوئے. تو یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم اس میں اسٹیڈ فاسٹ رہیں، ہم جو اس میں ہیں اپنے ایمان پر قائم رہیں. اور یقیناً جو لوگ جو خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس آف نالج ہیں، یا ہمارے جو علماء ہیں، جو ہمارے جو بڑے بڑے اکابرین ہیں، جو ہمارے جو دین کے اس وقت دنیا میں ان سب کا یہ فرائض میں ہے، ان کے وہ ایک اسٹریٹجی بنائیں جس میں کہ دین کے بارے میں جو پروپیگیشن ہے، جو دعوت ہے، وہ کام جاری رہے گا، روز قیامت تک جاری رہے گا. ہاں قیامت تب آئے گی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے درست فرمایا، امنا و صدقنا، ہم تو اس کی کسی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ جو ہے وہ اعتراض نہیں کرتے. تو جو ہے انہوں نے یہی کہا کہ قیامت پھر اس وقت آئے گی جب کوئی بھی جو انسان جو ہے روزے جو زمین کے اوپر اللہ اللہ کرنے والا نہیں ہوگا، لیکن اس سے پہلے لوگ جو ہیں وہ لا الہ الا اللہ کرنے والے ہوں گے. تو اس کے بعد ایک فیز آئے گا جس میں دنیا جو ہے ہم جو اٹ میک سینس ایکچولی، کیوں the world is in turmoil, it is in absolutely chaos. کبھی آپ دیکھیں کہ لوگوں کی ایمان کی لاس کی وجہ سے کیا حالات ہیں، ان کی اندر کی زندگیاں کیا ہیں، اس میں ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، نیہلزم ہے، پیسمزم ہے، نیگیٹیوزم ہے، اس میں جو ہے بالکل جس میں کوئی زندگی کے مقصد نہیں ہے. انسان جو ہے وہ بالکل جانوروں کے بھی مقاصد ہوتے ہیں، بالکل اپنی رستے سے ہٹ گیا ہے، جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے بالکل. اور لہٰذا وہ تو قابل رحم لوگ ہیں، تو ان کے پاس جانا، ان کو پیغام دینا ہی اتنا کام ہے. کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ مجبوری نہیں کر سکتے، بس آرام سے اس کو میسج دے دیں اور اللہ سے دعا کریں اس کے لیے، یا رب العالمین میرے سے انسان کو میسج دیا ہے. اور ضرور جا کے دعا کریں، اتنی دعا کریں کہ آپ کے آنسو نکل آئیں، کہیں یا رب العالمین میں نے جو بھی انسان ہے، جو بھی اس کا نام ہے، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بڑا ہے، میں نے اس کو یہ پیغام دیا، یا رب العالمین تو اس کا دل کھول دیں، یا رب العالمین تو اس کو اس میں جو نا اپنی طرف بلا لے. یا رب العالمین اس کو نہیں سمجھ، وہ ایسے زمانے میں پیدا ہوا، ایسی چیزیں اس نے دیکھی، ایسے اس کے حالات ہیں، اس کے اپنی عقل فہم شعور جو ہے وہ خود ہی مفلوج ہو گئی ہے، وہ اتنی اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کو نہیں سمجھ آ رہی. لیکن روز قیامت اللہ تعالیٰ یہ ضرور ثابت کریں گے کہ ہر انسان کے پاس جو ہم نے چوائس دی، ارادہ دی یا نیت دی، اس کے ساتھ اس کو اس کے اندر باطن میں اتنی چیزیں رکھ دی ہیں کہ وہ اپنے رب کو پہچان سکتا تھا. کوئی عذر نہیں ہوگا، عذر نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. اب اس کی قرآن کی آیات کا نیکسٹ ٹائم بتا دوں گا. ظاہر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اور کوئی سوال؟ کوئی؟ جی ہاں ہاں جی. دوسرا سوال ہے کہ میں یوٹیوب پہ دیکھا اگر کوئی نیک آدمی ہے اللہ تعالیٰ اگر اسی وہ بڑے جانے ہیں ساڈے لیے دعا کر رہے ہیں. جی یہ سوال چونکہ ہماری وہ تفسیر سے تھوڑے سے باہر ہو گئے ہیں، اس سے متعلق نہیں، لیکن میں بتا دیتا ہوں کہ پہلا سوال ہے کہ یہ ربیع الاول کے بارے میں بتائیں. تو ربیع الاول کے بارے میں تو یہ تو آپ کو ہمارے دین کے اندر
قرآن میں اور احادیث میں اور مفسرین اور ہمارے جو ائمہ تھے، ہمارے جو اکابرین تھے، ہمارے جو 4 امام تھے، تو ان میں سے کسی نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ ہم نے وہ لازمی کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم نے اتباع کرنی ہے. قرآن میں جو آیات ہے نا کہ آپ وَاطِیعُوا اللَّهَ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اس سے یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ کرنا ہے. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی محبت میں وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں اس معاملے میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو ان کی جو پیدائش ہے تو اس میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں. تو لہٰذا خوشی تو ہم سب کو ہونی چاہیے، کیونکہ جو نام محمد ہے وسلم، اسی نے پوری دنیا کو چینج کر دیا ہے 23 سال کی زندگی میں. لہٰذا اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ یہ جو عظیم انسان ہے، جو اللہ کے آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب ہیں، تو انہوں نے تو آ کے ابھی جو ساری دنیا کی جو جنگیں ہیں، یہ تو ایک نام محمد کے آنے سے سارا کچھ دنیا چینج ہوئی ہے اور وہ ابھی تک چینج ہوتی رہے گی. تو لہٰذا ان کی شان کے بارے میں تو کوئی ہم ان کا حق نہیں ادا کر سکتے، نہ جلوس نکال کے، نہ سبیلے لگا کے، نہ جو ہے کوئی اور کام کر کے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا ہے تسی کرنا تو کر لو، ورنہ تو ان اللہ ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللہ تعالیٰ خود ان کے اوپر صلوات اور درود بھجوا رہے ہیں. تو ہمارے یہ کلچر کی بات ہے، کلچر میں کہیں سے یہ معاملہ شروع ہو گیا 300-400 سال پہلے. کچھ پتہ نہیں کہ کسی افریقن ملک میں شروع ہوا یا انڈیا سے، پاکستان سے، بنگلہ اس زمانے میں تو تھے نہیں، سب کانٹیننٹ سے، برِ صغیر سے سٹارٹ ہوا. تو وہاں سے کرتے کرتے لوگوں نے پھر اس کو ایک جو ہے وہ ایک حصہ بنا لیا ہے، لیکن اس کو دین کا حصہ ایز سچ جو ہے نا اصولی طور پہ نہیں ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ خوشی کا اظہار کرنا یہ بالکل مناسب ہے. اور لیکن یہ ہے کہ جو لوگ پھر وہ جلوس میں شامل نہ ہو تو ان کی جو ہے تکذیب کرنا، ان کی تذلیل کرنا، ان کی تحقیر کرنا، ان کا استہزاء کرنا، ان کے ساتھ جو ہے ان کے اوپر فتوے لگانا، یہ تو ایبسولوٹ منطق اور عقل فہم شعور سے بالکل بری زبان ہے. تو ایسی باتیں نہیں ہیں. تو دوسرا آپ نے پوچھا تھا کہ جو کر رہے ہیں وہ بھی برا کوئی نہیں تھے، جڑے نہیں لوگ اتنے جا رہے وہ بھی برا کوئی. دیکھیے جو جانے کے بارے میں اس کو اس طریقے سے سیلیبریٹ کرنے کے ہمارے پاس کوئی حکم یا جواز نہیں ہے. اگر جو لوگ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ کو ہمارا جو تعلقات ہے وہ خراب نہیں ہو. آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. ہم لمبی نہیں نہ جاتے دور، ہاں جڑے نہیں گئے وہ بھی چلو جیسے اب کسی سوچ وچار جہاں بزی نے کسی وجہ کی نہیں گئے وہ بھی ٹھیک نے، تے جڑے گئے نے جہاں خوشی منا رہے نے وہ بھی ٹھیک نہیں. دیکھ اس میں یہ نہیں کہہ رہا. دیکھیں ایک چیز کرنے کے لیے، دین کا کوئی چیز حصہ بنانے کے لیے آپ کے پاس اس کے لیے پیچھے ایک کوئی سٹیٹمنٹ جس کہتے ہیں نص کہتے ہیں، نصوص کہتے ہیں عربی میں، کہ آپ کے پاس کوئی حکم ہونا چاہیے، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہونا چاہیے، برہان ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں وہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اپنے انبیاء یا پرانے انبیاء یا آخری انبیاء کی اس طریقے سے جو ہے ان کی جو ولادت کے اوپر جو ہے اس طرح کا اہتمام کریں. یہ میں کہہ رہا ہوں. تو اگر کسی انسان کے پاس یہ دلیل ہے، روز قیامت اللہ نے صرف دلیل ہی پوچھنی ہے کہ بتا میرے بندے تیری دلیل کیا تھی. اگر ان کی دلیل جو ہے وہ مختلف ہے، وہ کہتے ہیں ان کی دلیل سب کو معلوم ہے، کوئی مختلف نہیں، محبت ہی ہے. اگر محبت ہے تو پھر ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. آپ کی بات کا میں جواب دے دوں، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم کنکلوڈ کر سکتے ہیں. آج قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آیت شاید 2 یا 3 دفعہ آئی ہے کہ اس کا جو بیک گراؤنڈ اور کانٹیکسٹ یہی ہے، اسی طرح کے معاملات ہیں جو دنیا میں ہم فیصلہ نہیں کر سکیں گے. ایک میں مثال دیتا ہوں آپ کو، سورۃ الف لام میم سجدہ کی اتفاق سے وہ آیت ہے کہ ان ربک یفصل بینکم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. اس کو غور سے سنیں. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ دنیا میں سارے چیزوں کی اپنے جو تنازعات ہیں، جو نزاع ہیں، جو ہمارے جو ڈفرینسز ہیں، ہم نہیں ریزالو کر سکیں گے، نہ ان کے ساتھ نہ وہ ہمارے ساتھ. اب اللہ نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو، کوشش کر لی ہے. ان ربک یفصل بینہم، تمہارے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا. یفصل بینہم، تمہارے یوم القیامت، اور وہ ہے انکم جو مختلفون، جس کے بارے میں آپ اختلاف کر رہے تھے. تو اگر آپ کے پاس دلیل موجود ہے، آپ کو کسی اسٹوڈنٹ آف نالج نے یا آپ کی ماشاءاللہ امام نے یا آپ جس چیز کو فالو کرتے ہیں، کسی فقہ کو فالو کرتے ہیں، انہوں نے اگر کہہ دیا ہے کہ اس میں یہ اس طرح کرنا نہیں ہے، تو وہ دلیل آپ کے پاس موجود ہے، اس پہ یقین رکھیں، قائم رہیں.
اور ان کے پاس اگر اس طرح جذباتی کو معاملہ ہے, محبت کا معاملہ ہے, جیسے ہمارے جو کرسچن بہن بھائی ہیں ان کا بھی محبت کا ہی معاملہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ مناتے ہیں, تو یہ اصل میں معاملہ تو محبت کا ہی ہے. تو لہٰذا اصولی طور پہ کرنا چاہیے نہ کرنا چاہیے, اس پہ دلائل بڑے واضح ہیں. جن لوگوں کو دلائل سمجھ آ جائیں وہ یہی کہیں گے کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. جو دلائل کو پیچھے چھوڑ دیں, اپنے جذبات کو اوپر لے آئیں, جو ان کے اوپر حاوی ہو جائیں, تو پھر اس میں ان کو بات ٹھیک لگے گی. فیصلہ اللہ کرے گا روزے قیامت, چھوڑ دیں آپ اس کو. تو تھوڑا جا مطلب میری ناقص علم نے مطابق کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو زیادہ محبت تے انہوں دے نال جڑے سن, ٹھیک ہے, کمپینین جڑے صحابہ, انہوں نے کدی نہیں منائی. سب تو زیادہ محبت انہوں دی سی نا. نہیں, تاریخ میں ایسا نہیں ہے. کوئی خوشی ہے نا, میں خوشی چنگے کپڑے پا کے خوشی منانا چاہتا, تسی آندے ہو خوشی کریے کسی چیز کی اینے کھانے بنا لی. ایک اپنی اپنی نیت, اپنی اپنی چوائس ہے. اگر کوئی بندہ اتنے جا کے خوشی کر رہا ہے, لیکن دیکھو میں اس کو ناقص علم گھٹ والے ہوں لوگ, پتہ ہی نہیں. اتنے تو یہ بھی نہیں دسیا جاتا, مولانا چاہیے دسنا 12 ربیع الاول ہے جی, اج فلانا دن ہے یا فلانا مہینہ چل رہا. کچھ لوگ اسی کما کر جانے, پتہ بھی نہیں ہوتا. دوسری ایک اور بھی چیز ہے کہ جی 12 ربیع الاول دی جگہ انہوں کی وفات دی ہے نا, وہ ثبوت ہے, مطلب میری وہ ثابت ہے. انہوں کی پیدائش کا بھی اختلاف ہے کہ وہ 12 ربیع الاول ہے, کہ جدو انہوں کی وفات ہوئی وہ تو سارے موجود سن, صحابہ کرام متواتر بڑیاں چیزاں جس طرح کے, لیکن پیدائش کا ثبوت کوئی نہیں ہے. چلے ایسا ہے کہ یہ یہ اختلاف ہم بعد میں دور کرتے ہیں, اس کو ختم کریں, میں بعد میں آپ سے کرتا ہوں. الحمد رب العالمین والصلاۃ والسلام رسول الکریم. یا رب العالمین ہم آپ سے دعا کرتے ہیں, التجا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اور سنا اس کو قبول فرما. غلطی کو ہوگی تو وہ میری غلطی ہے, مجھے معاف فرما. اگر جو باتیں ٹھیک کہیں تو یا رب العالمین اس کو میرے دل کے اوپر بھی, باقی سننے والوں کے لوگ دل کے اوپر بھی اس کو بالکل ثابت قدم رکھ اور مسلط کر دے, اور ہمارے لیے جو قرآن ہے وہ راہ ہدایت بنا دے. اور جس چیز کی ہمیں عقل فہم اور سمجھ نہیں ہے اس کی ہمیں عقل فہم اور سمجھ عطا فرما. ہم سب کے گناہ معاف فرما, ہماری اولادوں کو, ہمارے جاننے والوں کو, عزیز و اقربا کے اوپر رحم فرما, اور پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں اس وقت مشکلات پریشانیوں میں ہیں ان سب کے اوپر رحم فرما, کرم فرما. تو ان کو ظلم سے بچا سکتا ہے یا رب العالمین, اور ہم آپ سب میں آپس میں اتحاد اور سلوک اتفاق جو ہے وہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. تو انشاءاللہ جو نیکسٹ جو سنڈے ہے وہ ملاقات ہوگی, تو پھر ہم اپنا سفر جاری رکھیں گے.